यहाँ पे مکہ مکرمہ میں جو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیل قائم کیا گیا، اس کی 2 شفٹوں میں ہم چلا رہے ہیں، دن کی شفٹ ہے اور ایک رات کی شفٹ ہے۔ دونوں شفٹوں میں تقریباً 10 لوگ موجود ہیں۔ ہمارے اس سیکشن کا کام یہ ہے، پچھلے سالوں میں یہ ہوتا تھا کہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیل کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی حاجی کا سامان گم گیا ہے، رپورٹ ہوتی تھی کہ میرا سامان گم گیا تو ہم تلاش کرتے تھے۔ اس سال ہم نے پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ ہم لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیل والے جو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جدہ ایئرپورٹ سے بسیں روانہ ہو گئی ہیں، ان کا سامان ڈیانا پہ روانہ ہو گیا ہے، تو ہم متعلقہ بلڈنگ پہ جہاں پہ وہ ڈیانا پہنچنا ہوتا ہے تو وہاں ہماری ٹیم پہنچ جاتی ہے، وہ ان کے سامنے وہ ڈیانا آف لوڈ کیا جاتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پہ حاجیوں کا سامان ڈیلیور کرتے ہیں۔ سیم ہم مدینہ پاک سے جو حاجی آ رہے ہیں، مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں، ان کا اس طرح جو سامان ڈیانا کے ذریعے بسوں کے ذریعے آ رہا ہے تو ہماری ٹیم وہاں پہلے سے موجود ہوتی ہے بلڈنگز پہ، وہ سامان کو اپنے سامنے وہاں سے بس سے نکلواتی ہے، ڈیانا سے اترواتی ہے اور پھر حاجیوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ جی بالکل، ہم نے حجاج کو پاکستان میں تربیت کے دوران بھی بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ وزارت اس سال آپ لوگوں کو بڑے بیگز، ٹرالی بیگز بھی دے رہی ہے، ہینڈ کیری بھی دے رہی ہے اور ساتھ آپ کو ایک لگیج ٹیگ بھی دے رہی ہے جس پہ آپ کی تصویر ہوگی، آپ کے تمام پرٹیکولرز ہو گئے، تو آپ نے اس بیگ پہ لازمی وہ جو لگیج ٹیگ ہے چسپاں کرنا ہے۔ جن حاجیوں نے وہ بیگ پہ چسپاں کیا ہوا ہے ان کا سامان تو الحمدللہ کہیں نہیں گھومتا، کہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جن حاجیوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا ان کا سامان پھر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، پھر ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ تو ہمارے سیل کا یہی کام ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے پاس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حاجی صاحب کا سامان ہے تو ہم ٹریس کرتے ہیں سسٹم کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اس سال جو بہتری کی ہے کہ تمام جو ہماری کمپلینٹس آ رہی ہیں وہ ایک پاک عجائب جو ہم نے اس سال پہلی دفعہ جس کا اجرا کیا، جس میں حاجی کی پوری معلومات ہیں، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ میں نے کس دن میری فلائٹ ہے، کس دن میں نے واپس جانا ہے، اس میں ایک شکایات کا بھی باقاعدہ اس کو ایک دے دیا ہم نے کہ اب وہ شکایت بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ذریعے بھی ہمارے پاس شکایات آ رہی ہیں اور ایک پورا ڈیش بورڈ ہم نے بنا لیا جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کسی حاجی کا سامان گما ہے اور ہم فوری ایکشن میں آتے ہیں اور متعلقہ حاجی تک وہ سامان پہنچاتے ہیں۔ تو میری تمام حاجیوں سے یہ درخواست ہوگی جو ابھی پاکستان سے جنہوں نے آنا ہے یا مدینہ سے جنہوں نے موو کرنا ہے کہ وہ اپنے تمام جو لگیج ہے، ان کا بیگ ہے، ان کا کھجوروں کا کارٹن ہے، اس کے اوپر اپنی بلڈنگ کی تفصیل، اپنا پورا نام، پاسپورٹ نمبر لازمی تحریر کریں تاکہ ان کا سامان کسی دوسرے کے ساتھ مکس نہ ہو۔ اگر خالی وہ نام لکھ دیں گے ہو سکتا ہے اس نام کے 4-5 لوگ ہوں تو سامان مکس ہو سکتا ہے، تو لہذا کوشش کریں اپنا پورا نام، پاسپورٹ نمبر اور اپنی بلڈنگ نمبر لازمی لکھیں تاکہ آپ کا سامان بر وقت آپ تک پہنچایا جا سکے۔ My wheelchair went missing in Medina and it was my aunt's, and we had to pick up a lot of hassle and all of that, and we had to pay a good bit of money to use other people's wheelchairs. So if you ever find anything that's missing, please return it immediately. Their work is amazing. They called us immediately when they found it, and we were able to get it back in Makkah, and now she can actually go and do her tawaf and all of that stuff. ہمارے پاس یہاں پہ ایک حاجی صاحب صبح شام ہمارے پاس آتے تھے، بلکہ ہر نماز کے بعد وہ یہاں تشریف لاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میری کھجوریں نہیں مل رہی، اور میں نے ان کے اوپر باقاعدہ نام بھی لکھا ہوا ہے، اپنا بلڈنگ نمبر بھی لکھی ہے، اور ہم نے اپنی ٹیم کو ایکٹیو کیا، تمام تقریباً بلڈنگز ہم نے چھان ماری لیکن ان کی کھجوروں کا کارٹن نہیں ملا۔ ہم نے مدینہ جو ہماری ٹیم تعینات ہے ان سے بھی رابطہ کیا کہ ہو سکتا ہے ان حاجی صاحب کی جو کھجوریں ہیں وہ ہو سکتا ہے مدینہ پاک میں نہ رہ گئی ہوں، ٹرانسپورٹ نہ ہوئی ہوں، لیکن 4-5 دن 6 دن کی توقع کے بعد وہ حاجی صاحب ہمارے پاس خود ہی آئے اور انہوں نے بتایا کہ میری جو کھجوریں ہیں وہ 713 میں جب ہم پہنچے تھے، ان کی بلڈنگ 703 ہے لیکن ان کے ساتھ جو حاجی آئے تھے ان کی بلڈنگ 713 مکس تھے، کچھ حاجی 713 میں اترے، کچھ 703 میں اترے، تو سامان جو ہے وہ 713 میں اتر گیا۔ اب ان حاجی صاحب کے جو دوست تھے وہ 713 میں قیام پذیر تھے، انہوں نے ان حاجی صاحب کی کھجوریں اٹھا کے اپنے کمرے میں رکھ دیں اور اپنے دوست کو بتانا گوارا نہیں کیا کہ میں نے آپ کی کھجوریں اٹھا لی ہیں۔ اب یہ حاجی صاحب یہاں پریشان تھے، تو میری آپ سب سے گزارش ہوگی، یہ جو واقعہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی حاجی کا سامان اگر آپ غلطی سے اپنے کمرے میں لے گئے ہیں تو فوراً باہر نکال دیں، اپنے کمرے سے باہر رکھیں، اس بلڈنگ میں جو ویڈیو تعینات ہے اس کے حوالے کر دیں، معاون کے حوالے کر دیں تاکہ وہ بر وقت ہم اس حاجی تک پہنچا سکیں، کیونکہ آپ اس کی پریشانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم جائے تو آپ کتنے پریشان ہوں گے۔ تو لہٰذا میری آپ سب سے بار بار یہ گزارش ہوگی کہ کسی بھی حاجی کا سامان غلطی سے اگر آپ اپنے کمرے میں لے گئے ہیں تو فوری اس کو باہر نکال دیں، ہمارے معاون کے حوالے کر دیں تاکہ ہم بر وقت اس کو اس کے متعلقہ حاجی تک پہنچا سکیں۔ ایک اور واقعہ اسی طرح پیش آیا کہ مدینہ پاک میں ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے ایک بچے کی پرام اپنے کمرے میں رکھی ہوئی تھی اور حالانکہ ان کے ساتھ کوئی بچہ نہیں تھا،
اب وہ پرام کیوں انہوں نے رکھی ہوئی تھی؟ ہم حیران ہوئے جب وہ مدینہ سے مکہ پاک شفٹ ہوئے، جب ہم نے قبروں کی ہمارے ٹیم نے معائنہ کیا تو وہاں سے وہ پرام نکلی، اور وہ حاجی صاحب بڑے پریشان تھے کہ میں اپنے بچے کو کیسے حرم لے کے جاؤں۔ تو یہ میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ کسی بھی حاجی دوسرے حاجی کی کوئی ویل چیئر، کوئی بیگ، کوئی کھجوروں کا کارٹن، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی نہیں ہے کسی دوسرے کی ہے، اپنے کمرے میں نہ رکھیں۔